اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کو آپ کی شاندار کامیابی یعنی جماعت ششم سے جماعت ہفتم میں پروموٹ ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جماعت ہفتم میں بہت زیادہ محنت اور لگن سے پڑھائی کریں گی اور اپنی لکھائی پر بھی خاص توجہ دیں گی۔ آج میں آپ کو آپ کے نصاب کے بارے میں بھی سمجھاؤں گی اور آپ کے کاپی کے کارڈ کور کے بارے میں بھی سمجھاؤں گی، لیکن ان سب تمام باتوں کے علاوہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ تمام کام اور پڑھائی آپ نے خوب دل لگا کر کرنے ہیں۔ چلے آئیے، سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی کاپی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری اردو کی کاپی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اب جماعت ہفتم میں ایک ہی اردو اے اور اردو بی کے لیے کاپی ایک ہی استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اس کا کارڈ کور کا جو فرنٹ کا حصہ ہے، پہلے ہم نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ سیریل نمبر آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ اس کو ابھی پینسل کے ساتھ لکھیں۔ اس کے بعد آپ کا نام آ جاتا ہے، پھر آپ کی جماعت آ جاتی ہے، کلاس، سیکشن، اپنا سیکشن منشن کر دیں، اور سبجیکٹ اردو اے پلس بی، کیونکہ آپ کا اردو اے اور پلس بی کا کام اسی کاپی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اندر کا کارڈ کور مکمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے سیریل نمبر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا سیریل نمبر بھی معلوم ہے تو آپ اس کو پینسل سے لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا نام آ جاتا ہے، جماعت ہفتم، آپ کا جو بھی سیکشن ہے آپ نے اس کے آگے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا مضمون اردو اے پلس بی، برانچ گرلز 2، معلم کا نام دیکھیں، میں نے صرف یہاں میڈم اور میڈم مینشن کیا ہے، آپ بھی بس آپ اس حصے کو ابھی رہنے دیں، ابھی اس کو مکمل نہ کریں، جب آپ اسکول میں آئیں گی تو ہم آپ کو مکمل کروا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے میعاد اول 2021، یہ کارڈ آپ اس طرح سے مکمل کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو بڑی خوبصورتی اور بہت پیارے خوبصورت انداز اور خوبصورت لکھائی سے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں آپ کے نصاب کی طرف، جو آپ کے کتاب میں ہے، جو آپ کے پڑھایا جائے گا آپ کی میعاد اول میں۔ جو اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے اس کی فہرست اسباق آپ نے کاپی میں لکھنی ہے۔ جس طریقے سے میں نے دیکھیں یہ اسکیچ بنا کر خوبصورت انداز میں لکھائی کی ہے، آپ نے بھی اسی انداز میں اس کو خوبصورتی سے لکھنا ہے اسکیچ بنا کر، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی کہ ہیڈنگ آپ نے 2 لائنز میں دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح دیکھیں یہ میں نے 2 لائنوں میں ہیڈنگ دی ہے، اس طرح 2 لائنوں میں ہیڈنگ دے کے کٹی مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کا جو اردو الف کا کام ہے، ان میں آپ کا فہرست اسباق میں آپ کو بتا دوں، صبر میں آپ کو کتاب کے ذریعے سے بھی بتاتی ہوں، پھر آپ کو کاپی میں لکھوا دوں گی۔ آپ کی یہ دیکھیں اردو کی 7ویں جماعت کے لیے کتاب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسباق ہیں سارے، ان میں نظمیں بھی ہیں اور اسباق بھی ہیں، لیکن جو ہم نے میعاد اول میں پڑھنے ہیں ان میں سے ہم نے وہ آپ کو میں نے کاپی میں بھی لکھوا لیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا سبق ہوگا فہرست اسباق اردو الف میں، غازی علم الدین شہید، نمبر 2 پیکر شجاعت، نمبر 3 خیبر پختونخوا، نمبر 4 فطرت کے خلاف بغاوت، نمبر 5 طبیعت، نمبر 6 مثبت سوچ، نمبر 7 فٹ بال۔ یہ تو ہو گئے ہمارے اسباق۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہیں نظمیں، ان کو بڑی خوبصورت انداز میں جس طرح سے میں نے لکھا ہے آپ نے اس طرح اسکیچ بنا کر
خوبصورتی سے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد نظمیں ہیں۔ نظم ہم پھر نمبر 2 ہے بارش کا پہلا قطرہ، اور پھر 3 ملی نغمہ، یہ حصہ نظم میں ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے بعد ہمارا اردو بے کا کام آ جاتا ہے، اردو بے گرامر۔ مضامین، سب سے پہلے مضامین آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ماحولیاتی آلودگی۔ مضامین کرتے وقت آپ دیکھیں یہ اسباق بھی ساتھ مینشن کیے گئے ہیں۔ مضامین کرتے وقت ہم اسباق سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ سبق فطرت کے خلاف بغاوت، جب ہم ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں مضمون کریں گے تو ہم سبق فطرت کے خلاف بغاوت سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں۔ پھر ہے کھیلوں کی اہمیت، ہم سبق فٹ بال سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل مضامین میں ہمیں ایک الگ لسٹ ملے گی، ہمیں انہیں بھی مکمل کرنا ہوگا، ہم وہ بھی مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہانیاں۔ پہلی کہانی ہے غرور کا سر نیچا، اور نمبر 2 ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ہمارے پاس 2 کہانیاں ہیں، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خطوط، دیکھیں اس ایڈٹ کو بھی میں نے 2 لائنز میں کیا ہے، آپ بھی اس طرح خوبصورتی سے کیجیے گا۔ نمبر 1 ہے خط نمبر 1، بیرون ملک کسی دوسرے صوبے میں مقیم دوست کو، یعنی کہ بیرون ملک یا کسی دوسرے صوبے میں رہنے والے دوست کو خط لکھ کر اپنے صوبے کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں بتائیں، اور ساتھ میں دیکھیں بریکٹ میں سبق خیبر پختونخوا سے، ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں اس خط کو لکھتے وقت۔ پھر ہے چھوٹے بھائی کو امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کا خط، سبق قومی ادارے سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 خط ہے۔ پھر ہیں درخواستیں۔ پہلی درخواست ہے پرنسپل صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھیں۔ نظم مفلسی سے مدد لے سکتے ہیں۔ پھر ہے چیئرمین بلدیہ کے نام علاقے میں صفائی کی درخواست لکھیں۔ یہ 2 درخواستیں ہیں۔ اب نیچے میں نے دیکھیں یہ ایک نوٹ لکھا ہے، اس کے علاوہ مہیا کی گئی فہرست سے مضمون، خط، کہانیاں اور درخواستیں کروائے جائیں گے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہماری مضامین اور کہانیاں ہوں گی۔ اب گرامر کی طرف آتے ہیں، حصہ گرامر۔ واحد جمع واحد مختلف اسباق سے لیے جائیں گے جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ مذکر مؤنث مذکر 10 کروائے جائیں گے۔ الفاظ متضاد مختلف اسباق سے، الفاظ مترادف مختلف اسباق سے، یعنی کہ جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ غلط فقرات مختلف اسباق سے، سب کے لاحقے 10 کروائے جائیں گے۔ حروف کے جملے بھی مختلف اسباق سے لیے جائیں گے، اور محاورات کے جملے بھی مختلف اسباق سے۔ یہ آپ کے سارے نصاب میں شامل کام ہے جو آپ کو گرامر میں کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ قواعد کی پہچان ہے، حرف اور اس کی اقسام کی پہچان، حروف فجائیہ، حروف استفہامیہ، حروف عطف، اور نمبر 4 ہے حروف اضافت، یہ آپ کے گرامر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ مرکب ناقص اور اس کی اقسام کی پہچان، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب جاری، یہ تمام تعریفیں کروائی جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی جماعت ششم میں بھی آپ کو تعریفوں کے متعلق جو ہیں معروضی سوالات اور مشقی سوالات کروائے گئے ہیں، تو جماعت ہفتہ میں بھی اسی طرح دیکھیں، یہ نیچے میں نے نوٹ بھی لکھا ہے، متعلقہ قواعد کی تعریفیں تحریری طور پر کاپی میں نہیں لکھوائی جائیں گی بلکہ پہچان کروائیں گے، اور اس سے متعلق سوالات تحریری طور پر لکھوائے جائیں گے، یعنی کہ تعریفیں ہم آپ کو لکھوا دیں گے لیکن تعریفوں سے متعلق ہمارے جو ہیں مشقی سوالات ہوں گے، ہم مشقی سوالات کی آپ کو مشق کروائیں گے، یعنی ان کی پریکٹس کروائیں گے
تو آپ کو تعریفیں اچھے طریقے سے آ جائیں گی۔ یہ تو ہمارا تھا نصاب، جو کہ اردو الف اور ب کا تھا، اور یہ آپ نے ایک ہی کاپی میں لکھنا ہے، اور آپ نے بہت پیارا اور بہت نیٹ طریقے سے اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے، آپ اس ویڈیو کی مدد سے گھر بیٹھ کر یہ تمام کام کر سکتی ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کڈنب جو ہے اپنے مارکر سے اور کڈنب قلم یعنی اردو قلم سے یہ تمام کام کرنا ہے، اسکیچز بنانے ہیں، ان کو انڈر لائن کرنا ہے، شیڈنگ کرنی ہے۔ جیسے دیکھیں میں نے یہ شیڈ کیے ہیں، اسکیچ بنائے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اسکیچ بنا کے کرنا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا فہرست اسباق۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سبق ہے غازی علم الدین شہید، جو میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گی۔ آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے اور بہت دلچسپی لے کر اس کو پڑھنا ہے، جو کہ ہمارے نصاب، ہماری کتاب جو دیکھیں اردو کی کتاب 7ویں جماعت کے لیے یہ کتاب ہے آپ کی، آپ یہ اپنے لیے خرید لیں گی، اور یقیناً آپ نے اپنے تمام کاپیاں اور کتابیں اپنے لیے خرید لی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارا جو سبق ہے غازی علم الدین شہید، صفحہ نمبر 8۔ غازی علم الدین شہید صفحہ نمبر 8۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا غازی علم الدین شہید کے بارے میں بتاؤں گی۔ غازی علم الدین ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ایک ایسے انسان تھے جو ایک عام بڑائی کے بیٹے تھے۔ یہ میں آپ کو ان کی تصویر بھی بتا دیتی ہوں، ذرا یہ تصویر بھی دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ایک بڑائی کے بیٹے تھے، ان کا رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ دوسرے بچوں سے یہ بہت مختلف تھے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راجپال ملعون کو دن دہاڑے اپنے خنجر سے قتل کر کے جہنم واصل کیا، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک کتاب شائع کی تھی، جس سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے تھے، اور غازی علم الدین شہید نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے انہیں جہنم واصل کیا، اور خوشی خوشی شہادت کو قبول کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی تھی۔ یہ تو ہے غازی علم الدین شہید کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اب ہم اس کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے خاص الفاظ کے بارے میں بتاؤں گی۔ خاص الفاظ دیکھیں، ہمارے یہ نئے الفاظ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم وہ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، ان کو ایک پیج پر لکھا ہے، آپ ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں، اور پھر اپنی بک پر پینسل کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے زندہ و پائندہ، اس کا مطلب ہے قائم و دائم۔ نمبر 2 دائمی، دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ، مستقل۔ پھر ہے ملعون، لعنت کیا گیا۔ پھر ہے کتب فروش، کتاب بیچنے والا۔ بارآور، کامیاب ہونا۔ سرشار، بھرا ہوا، لبریز۔ سراپا احتجاج، ناپسندیدہ بات کے خلاف آواز اٹھانا۔ مصمم، پکا ارادہ۔ یہ تمام خاص الفاظ ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنی کتاب پر پینسل کے ساتھ یہ تمام معنی لکھ لیں۔ اب ہم سبق کے پہلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی، اپنی پینسل کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ بھی ان پر لکھ لیجئے گا۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا، بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ذرا ان کے مشکل الفاظ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اوراق،
صفات، شخصیات شخصیت کی جمع ہے، کارہائے نمایاں، عظیم کارنامے، امر کر دینا یعنی جو کہ فنا نہیں ہو سکتا، غیر فانی ہوتا ہے، زندہ رہ جانے والا، زندہ و پائندہ، قائم و دائم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر انتہائی اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ عظیم ہستیاں یعنی کہ عظیم شخصیات، بے نیاز، بے فکر، اخلاص، خلوص، بنیادی اہم سبب، وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے تمام صفحات کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے ایسے کارنامے ادا کیے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ و پائندہ کر دیا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی سے بالکل ہی اور اپنے جان و مال سے بے نیاز تھے، اور انہوں نے قربانی کی خاطر کچھ بھی انہوں نے قربانی کی خاطر یعنی اپنی جان تک قربان کر دی، اور اس کو اپنے آپ کو زندہ و جاوید کر دیا اور امر کر دیا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ دیکھیں، یہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے، اور دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اپنی جان کی شہادت بھی پیش کر دیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس سے ہم امر ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایک کامیاب اور دائمی زندگی یعنی ختم نہ ہونے والی زندگی، عارضی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی جو کہ مصنوعی زندگی ہوتی ہے۔ گھاٹے، نقصان، یعنی کہ اب وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرخرو ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اگر ہم یہ دنیاوی زندگی ختم بھی ہو جائے تو ہماری جو ہے یہ عارضی زندگی جو ہے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں جو ہے دائمی زندگی، ایک نہ ختم ہو جانے والی زندگی مل جائے گی، جو گھاٹے کا سودا یہ نہیں ہے، یعنی کہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ عارضی ہے، اور جو ابدی اور دائمی زندگی ہے وہ ہماری اگلے جہان میں یعنی ہمیں جنت میں ملے گی، اور جنت اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور کامیاب اور کامران وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلاتے ہیں اور اللہ ہی کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ وہی لوگ امر ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی سبق ہم نے پڑھا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو نصاب بتایا وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور جتنا سبق میں نے اور خاص الفاظ بتائے ہیں وہ خاص الفاظ آپ نے کتاب پر بڑی خوبصورتی سے نوٹ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پیراگراف کو بھی پڑھنا ہے، اس میں املا کے الفاظ اپنی رف کاپی میں لکھنے ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے آپ کا کورس کانٹینٹ، وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔